اس کے بعد ہمارے 14 جوان کل شہید ہو گئے. ہماری حالت اس وقت یہ ہے انٹرنل سیکورٹی کی بدترین صورتحال ہے. ہم پر دشمن حملہ آور ہیں. دونوں حملوں میں مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ رام ملوث ہے. اچھا ٹھیک ہے. جہاں یہ حملے ملک دشمن عناصر زمین پر کر رہے تھے، وہیں دوسری جانب انڈین میڈیا نے فوری حرکت میں آ کر تصاویر دکھا دکھا کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ایئر بیس پر ایئر فورس کا بہت نقصان پہنچاؤ اور پاکستان کو ہونے والے اس نقصان پر خوب خوشیاں تک منائے گی. اچھا، یہ جتنے بھی اس طرح کے حملہ آور ہوتے ہیں، حیرت کی بات ہے، آپ نے ذرا نوٹ رکھنا ہے، وہ ان طیاروں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے ہیں. بھئی وہاں پہ 70 طیارے کھڑے ہوئے ہیں، ایف پیز جو ہیں. آپ نے 3 کو تباہ کیا، آپ 6 کو کر لیں، چلیں آپ 12 کو کر لیں. چن کے کمیونیکیشن کے ریلیٹڈ طیارے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کوئی خاص ٹارگٹ دے کے بھیجا ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ کمیونیکیشن والا طیارہ جو ہوتا ہے، چونکہ اس میں سسٹمز بڑے قیمتی لگے ہوتے ہیں، تو آج کل ہمارے پاس یہ قیمتی سسٹم جو ہیں وہ چین ہمارا بھائی ہے، ان کی طرف سے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے سسٹمز ہم لے رہے ہیں، ظاہر پوری دنیا نے تو ہمیں دینے نہیں ہیں. یہ بات اتنی ہی نہیں ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں آپ کہہ لیں، خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان میں تابڑ توڑ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں اکثر جو لاس آف لائف ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے. نہ صرف یہ کہ سرکاری اہلکاروں کے اوپر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے ہو رہے ہیں، بلکہ سویلینز کے اوپر بھی مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ISPR کے ترجمان آئیں، وہ آگے ساری صورتحال سے آگاہ کریں، پریس کانفرنس کریں، سوالوں کے جواب لیں، بتائیں کہ یہ کہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جیسے ماضی میں بتایا جاتا تھا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ کس سے رابطے میں تھے، کس سے ہدایات لے رہے تھے، ان کی پیچھے ٹریل کیا ہے، وہ ساری کی ساری پریس کانفرنس کریں، پریس کانفرنس میں بتائیں اور میڈیا کو بتائیں، اعتماد میں لیں. وہ پریس کانفرنس لائیو جائے اور پتہ چلے کہ ہم پہ حملہ آور کون ہو رہا ہے. دہشت گردی کے ان واقعات میں ملک دشمن عناصر کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور قوم کو ان کا اصلی چہرہ بھی اب نظر آنے لگا ہے. دہشت گردی کے ان دونوں واقعات اور جو بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی ہے را، اس کے ملوث ہونے کے شواہد، اور پھر ان پر بھارتی میڈیا کی خوشی اور ایک باقاعدہ پلانٹڈ ٹرانسمیشن بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے. دل میں یہ بھی رکھیے کہ 6 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان میں ڈیرہ غازی خان میں DG خان میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا 6 اکتوبر 2023 کو، جس کے بارے میں بہت خوف و ہراس تھا. ہندوستان کے اخبارات نے فوری طور پہ یہ دعویٰ کر دیا کہ وہاں پاکستان کا نیوکلیئر یا اٹامک سینٹر کی کچھ فیسلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ دھماکہ جو ہے شاید اس کا ان سے تعلق ہے. تاہم وہاں کے کمشنر جاوید محمود صاحب نے ایک ویڈیو میسج ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں یہ سمجھ ہے، انہیں اب تک یہ پتا ہے کہ یہ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے سونک بوم یا ساؤنڈ جو بیریئر ہے اس کو بریک کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ، اور اس کی مزید ڈیٹیلز بھی سامنے آئیں گی، اور یہ دھماکہ اس حوالے سے تھا. تاہم جو عینی شاہد ہیں بتاتے ہیں کہ پولیس کی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی بہت سی گاڑیوں کو ایک طرف دوڑتے ہوئے دیکھا گیا، انٹرنیٹ کئی گھنٹوں کے لیے بند ہو گیا، اور ساؤنڈ بیریئر کے نتیجے میں اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے تھی. وہاں کیا ہوا؟ توقع یہ تھی کہ اگر ساؤنڈ بیریئر ہی بریک ہوا ہے تو پاکستان ایئر فورس اس حوالے سے ایک پریس ریلیز ایشو کر سکتی ہے. پاکستان ایئر فورس ایک بہت ہی ریلائبل، ایک بہت ہی کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے. اگر پاکستان ایئر فورس اپنی پراپر اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتی ہے، پریس ریلیز کرتی اور ایکسپلین کرتی کہ یہ کیوں ہوا کہ ایک پاپولیشن کی، ڈینس پاپولیشن کے اوپر ایک حالت جنگ میں PAF کے پلینز جو ہیں انہوں نے ساؤنڈ بیریئر کو بریک کیا ہے، تو اس کی سیٹسفیکشن ہو جاتی. لیکن چونکہ 6 اکتوبر کو یہ ہوا اور 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا، اس کے بعد پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کی توجہ اس طرف چلی گئی. اس کی آج تک کوئی ایکسپلینیشن میں نے کم از کم نہیں دیکھی کہ DG خان میں جو بلاسٹ ہوا ہے وہ کیا تھا، اس کی حقیقت اور اس کی نیچر جو ہے وہ کیا تھی. اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور پاکستان اس وقت کیوں ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں ہے. ہماری فورسز، ہمارے شہر، ہمارے صوبے، ہماری سرحدیں کیوں پاکستان کے دشمن ہم پہ حملہ آور ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے. جو میاں والی ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ ایک کوورڈلی اٹیک ہے، یہ ایک بزدلانہ حملہ ہے. میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 8 یا 9 دہشت گرد، ملیٹنٹ فائٹر، واٹ ایور یو مے کال دم، اگر ایک ملٹری ایئر فورس بیس کے اوپر جو آرم ٹو ٹیتھ ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس کو بزدلانہ حملہ آپ کس طرح سے کہیں گے؟ یہ تو خاصا اٹاسٹس، ڈینجرس قسم کا اٹیک ہے. میاں والی کے ایئر بیس کے اوپر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اسے آپ آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے.
जनवरी 2023 के बाद से, गो कि जनवरी 2023 से पहले भी दहशतगर्दी के हमलों की इंटेंसिटी में गुज़िश्ता 6 माह में इजाफा हुआ था, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में बतदरीज में इजाफा हुआ। लेकिन जनवरी 2023 में पेशावर की एक मस्जिद में पुलिस लाइंस में हमले के नतीजे में 100 के करीब पुलिस अफसरान और जवान जो हैं वो शहीद हुए और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ने भी जन्म लिया। जुलाई 2023 में जमीयत उलमा इस्लाम की एक पॉलिटिकल रैली के ऊपर हमला हुआ और अंदाजन 62 या 63 लोग जो हैं मासूम जाने वहां पे जाया हुई, लोग वहां पे हलाक हुए। इसी हफ्ते, जिस हफ्ते हम ये बात कर रहे हैं, गवादर में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बसेस के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 14 जवान जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन एक नया पैटर्न भी, एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न भी देखने में आ रहा है, जिसको बहुत कम डिस्कस किया गया है। वो पैटर्न ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी और सिख मिलिटेंट्स या सिख जो एक्टिविस्ट हैं, सिख इन कश्मीरी एक्टिविस्ट जिन्होंने पाकिस्तान में पनाह ले रखी थी, उन्हें भी मसलसल जनवरी के बाद से टारगेट किया गया है। कुछ नाम इसमें बहुत प्रोमिनेंट हैं, कुछ हो सकता है मेरे सामने वक्ती तौर पे ना आ सके हों, कि जब भी ये हमले हुए हैं, इनके हमलों की रिपोर्टिंग पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में तो खैर सिरे से है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अखबारात में भी ना होने के बराबर है। और हर दफ़ा जब ये हमला हुआ है तो हिंदुस्तान के एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों अखबारात ने इन हमलों को बहुत ही नुमायां तरीके से पब्लिश किया है।